مصیبت کو دور کرنے والے ہیں۔ دنیا کو حضور نے بتا دیا میرے نبی ہونے کی پہچان تو میں نے بعد میں کروائی ہے، ایک اچھے انسان ہونے کی پہچان میں نے سب سے پہلے۔ یہ سبق انسانیت کا۔ اب آئیے حضرت احمد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور انسانیت کیا ہے؟ What is humanity؟ انسانیت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں دولت مند ہونے کے باوجود متواضع اور منکسر المزاج ہونا۔ اگر اللہ تمہیں دولت دے دے تو تمہارے اندر دولت کے عوض میں تکبر نہ آئے، اور دولت مند ہونے کے باوجود بھی تم غریب کو، حقیر کو، فقیر کو، چھوٹوں کو، سب کو سلام کرنے کے عادی رہو اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے ملو۔ یہ تمہارے ذہن میں نہ رہے کہ یہ تو میرے اسٹیٹس کا آدمی بھی نہیں، منہ لگانے کے قابل بھی نہیں۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ آ گیا تو صرف انسان کے لباس کے اندر ہو، انسانیت تمہارے اندر ہے۔ کیا حضور سے بڑھ کر کوئی مالدار تھا؟ کیا حضور سے بڑھ کر کوئی علم والا تھا؟ اگر آج آپ کے پاس کوئی بڑی کار آ جائے اور آپ گھمنڈ میں آ جائیں تو میں پوچھتا ہوں حضور نے جیسی سواری استعمال کی، کیا آپ میں سے کوئی ہے اس سواری کے استعمال کرنے والا؟ سرکار نے تو براق استعمال فرمایا، لیکن کوئی بتا دے کہ کبھی حضور کی زندگی میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو دیکھ کر کے کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا ہو یا ان کے سامنے تکبر کیا ہو؟ یہ کہاں سے سیکھ لیا آپ نے؟ کون سی سوسائٹی سے یہ سبق آپ نے حاصل کیا کہ چند ٹکے آ جانے کے بعد غریبوں کو حقیر سمجھنے لگے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ جس کو حقیر سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت سارے میلے کچیلے کپڑے والے، گرد آلود چہرے والے، ان کا مقام خدا کے نزدیک اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو خدا ان کی قسم کو پوری کر دیا کرتا ہے۔ تو انسانیت کا پہلا سبق یہ ہے کہ دولت آ جائے تکبر نہ آئے، تکبر نہ آئے۔ دوسرا سبق سزا دینے پر قدرت رکھنے کے باوجود مجرم کو معاف فرما دے۔ قربان جائے فتح مکہ اس بات پر گواہ ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ستانے والوں سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتم الطلقاء کہہ کر کے انہیں بتا دیا کہ میں وہ نہیں جیسا تم دوسروں کو سمجھتے، دوسروں کے بارے میں گمان رکھتے ہو، میں وہ ہوں جو انسانیت کا سبق سکھانے آیا ہوں۔ میں بولنے والا ہی نہیں بلکہ کر کے دکھانے والی ذات ہوں۔ حضور نے کر کے دکھایا۔ اب تیسری بات بہت اہم ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت عظیم تابعی اور باصحابی بھی کہتے ہیں حضرت احمد بن قیس کو، یہ ان کا قول ہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں منت و احسان کے بغیر عطا کرنا۔ اگر تمہیں قدرت نے دیا ہے تو کسی کو دے کر نہ احسان کرنا، نہ احسان جتانا، اور نہ کسی کے احسان کے بدلے میں دینا۔ اور جب اس چیز کو میں قرآن میں صدیق اکبر کے حوالے سے دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ صدیق اکبر نے جب حضرت بلال کو آزاد کیا، دنیا کہہ رہی تھی کہ ابو بکر پر بلال کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا۔ اے صدیق اکبر، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ کی انسانیت کا پروردگار جل جلالہ نے اعلان فرمایا کہ ابو بکر نے کسی احسان کے بدلے میں یہ نہیں کیا بلال کو آزاد، بلکہ ابو بکر نے اللہ کی رضا کے لیے بلال کو آزاد فرمایا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔
آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی غریب کو زکوٰۃ بھی اگر ہم دے دیں تو جب تک کہ ہمارا فوٹو اور لینے والے کا فوٹو نہ چھپے اس وقت تک ہم مطمئن نہیں ہوتے، اور پھر وہ زکوٰۃ لینے والا کسی مقام پر پہنچ جائے بعد میں تو ہم کہتے ہیں کل تو زکوٰۃ لینے والا تو میرے پاس آتا تھا زکوٰۃ دینے کے لیے۔ اب سن لو ایسا کہنے والوں کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو 500 سال کی دوری سے آتی ہے، نہیں ملے گی ان کو جنت کی خوشبو۔ کون ہے وہ لوگ؟ پہلا وہ شخص جو والدین کو ستانے والا ہو اور بغیر ان کو راضی کیے اس دنیا سے چلا جائے۔ دوسرا وہ شخص جو عادی شرابی ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے۔ اور آقا فرماتے ہیں جنت کی خوشبو اس کو بھی نہیں ملے گی جو احسان کر کے احسان جتانے والا ہو۔ آپ زکوٰۃ دے کر احسان جتاتے ہو، آپ کسی کی مدد کر کے احسان جتاتے ہو، کس نے بنایا دینے والا؟ اس پروردگار میں ہونا تو یہ چاہیے کہ دے کر لینے والے کا شکریہ ادا کرو کہ تو نے قبول کر کے مجھے ثواب کمانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان اور عرفہ کا قول بھی آپ کو بتا دوں کہ انسانیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں انسانیت یہ ہے جو دوسروں کے دکھ سے خود دکھی ہو جائے، کسی کو دکھ میں دیکھے تو خود دکھی ہو جائے۔ اس کو میں نے اپنے لفظوں میں یوں عرض کیا ہے، اگر کسی کا غم تمہاری آنکھوں کو نم کر دے یہ انسانیت ہے۔ آج کی پوزیشن یہ ہے دکھ میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایسا ہونا ہی تھا یار، اس اب پتہ چلے گا، اب مزہ آئے گا، دیکھو اب کیا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ کسی کو دکھ میں دیکھ کر کے خود دکھی ہو جاؤ۔ دوسری بات، جو دوسروں کو تکلیف نہ دے اور لوگوں کو راحت پہنچائے۔ انسانیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو راحت پہنچانے والا ہو، تکلیف پہنچانے والا ہو۔ اسی کو حضور نے فرمایا من اذى المسلم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ ومن اذى اللہ کان یدخلہ النار۔ ایک مسلمان کبھی اذیت پہنچانے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو ایک چھوٹے سے دوسرے جملے میں سمجھا دوں، کیسا بننا ہے؟ آدمی گھوڑا پالتا ہے، توجہ چاہوں گا اس جملے پر، آدمی گھوڑا پالتا ہے اور سانپ کو مار ڈالتا ہے۔ کیوں؟ گھوڑا نفع پہنچانے والا ہے، سانپ نقصان پہنچانے والا ہے۔ جس دن خدا کی قسم ہم مسلمان نفع پہنچانے والے بن جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مٹا نہیں سکے۔ نفع پہنچانے والے بنو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ اور قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ تیسری بات، کسی کے خلاف ناانصافی یا کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو خود سے آگے آئے۔ توجہ چاہوں گا، بلانے کا انتظار نہ کرے، خود سے آگے آئے۔ یہ نہیں کہ کوئی بلائے گا تو جاؤں گا، پتہ چلا یہ مصیبت میں ہے خود سے چلے جاؤ۔ یہ ہے انسانیت،
یہ ہے انسانیت۔ چوتھی بات، اس کے دل میں سب کے لیے عزت ہو، غریب ہو یا امیر، بادشاہ ہو کہ فقیر، سب کے لیے اس کے دل میں عزت ہو، وہ ہر ایک کا احترام کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آخری بات انسانیت کے حوالے سے میں کہہ دوں، خود بہت لوگوں پر مہربان ہے اور خدمت گزار ہے یا لوگوں کا درد رکھنے والا ہے، ایسا اپنے بارے میں خود بھی گمان نہ کرے کہ میں اتنا بڑا ہوں، میں یہ تیر مار رہا ہوں، یہ بھالا پھینک رہا ہوں، یہ گولی مار رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اپنے بارے میں یہ گمان ہی نہ کرے، بلکہ اٹھتے بیٹھتے کہ الحمدللہ